کیوں آئی ہو؟ رخسار تائی امی کے پورشن میں آئی اور سیدھا باورچی خانے میں گھس کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ جب ارسلان اچانک چلا آیا اور پھر اسے حیرت سے دیکھ کر پوچھنے لگا، تائی امی نے میرے لیے کیک بنایا تھا، وہی کھانے آئی ہوں۔ آپ کو کھانا ہے کیا؟ فریج میں سے کیک نکال کر اس نے کاؤنٹر پر رکھا اور پھر چھری لے کر اسے کاٹتے ہوئے سوال پوچھنے لگی۔ امی کی اولاد میں ہوں، تم نہیں ہو جو ہر چیز پر حق جتانے آ جاتی ہو۔ کیک تم خود بھی بنا سکتی ہو یا اپنی ماما سے بھی بنوا سکتی ہو، بلا وجہ میری امی کو کیوں بولتی ہو؟ ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے کیک چھین کر سخت ناگواری سے کہا، جبکہ رخسار دنگ اسے دیکھے گئی کہ وہ تو اسے پوچھ رہی تھی کہ کیک کھائے گا یا نہیں، اور ارسلان نے کیک چھین کر کیسے بدتمیزی شروع کر دی۔ شاید آپ کو سنائی نہیں دیا، لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ کیک میرے لیے بنایا گیا ہے، تو مہربانی کر کے مجھے یہ واپس کر دیں، ورنہ میں ابھی تائی امی کو بلا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اب کی مرتبہ رخسار نے بجائے نرم لہجہ اپنانے کے چھری اٹھا کر ارسلان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر لے سکتی ہو تو لے کر دکھا دو، آج تمہیں یہ کیک نہیں ملنے والا، اور خبردار مجھے اس طرح کی دھمکی دینے کی کوشش کی تو وگرنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ آئی بڑی۔ ارسلان نے دوسری چھری اٹھائی اور کیک کاٹ کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ رخسار اسے کیک پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر بے حد غصے میں مبتلا ہوئی اور اس نے بلند آواز میں تائی امی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ اگلے چند لمحوں میں باورچی خانے میں موجود تھی اور بیٹے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئی۔ کیوں بحث کر رہے ہو؟ یہ کیک اسی نے مجھ سے فرمائش پر بنوایا تھا، واپس کرو۔ تائی امی نے آ کر اپنے بیٹے کو کیک لطف اندوز کرتے ہوئے دیکھ کر حکم دیا۔ بیٹا آپ کا میں ہوں، لیکن ساری محبتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یا تو ستیلا ہوں یا ایسا سلوک کرتی ہیں۔ آج بتا دیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ارسلان نے ضد چو کر شکوہ کیا۔ اسے امی کا یوں رخسار کی طرفداری کرنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ تائی امی سے کہیں یہ مجھے واپس کر دے، تھوڑا سا دے دوں گی، لیکن سارا نہیں، میں نے پہلے بھی آفر کی تھی لیکن انہوں نے چھین لیا۔ رخسار نے خفگی سے منہ پھلا کر تائی امی کو دیکھا۔ تھوڑا سا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو، اس نے کاٹ کر اپنی پلیٹ تو بنا ہی لی ہے اور ابھی تک کھا ہی رہا ہے، یہ لو، تم اپنے کمرے میں جا کر کھاؤ، تمہیں یہاں سکون سے ارسلان کھانے نہیں دے گا۔ انہوں نے کاؤنٹر پر رکھا کیک اٹھا کر رخسار کو تھمایا۔ جانے سے پہلے اس نے ارسلان کو زبان نکال کر خوب چڑھانے کی کوشش کی اور وہ چڑھ بھی گیا، لیکن امی کی موجودگی میں خاموشی سے بس دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ امی جب مخالف سمت کی طرفداری کر رہی تھی تو وہ کیسے لڑ سکتا تھا۔ نہ جانے اس پڑھائی سے کب جان چھوٹے گی، میں تو روز روز کے ان ڈراموں سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم کیسے پڑھائی کر لیتی ہو؟ مجھ سے تو نہیں ہو پاتی۔ آج رخسار کی پھپھوزاد رابی آئی ہوئی تھی، جو اس کی دوست بھی تھی اور کالج فرینڈ۔ رخسار نے اسے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر شکوہ کیا، اب پھر سے کوئی دورہ پڑ گیا ہوگا۔ ویسے تم پڑھائی سے اتنا چڑھتی کیوں ہو، یا پھر تمہیں کالج جاتے ہوئے برا لگتا ہے؟ رابی نے حیرت سے سوال کیا۔ جانتی تو ہو کہ مجھے ٹیسٹ اور پیپر سے سخت الجھن ہے، میری جان جاتی ہے۔ کالج تو میں بس گھومنے کے لیے جاتی ہوں، ورنہ پڑھائی میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے ہی ہوتی ہوں، بھلا پڑھتی ہوں میں۔ رخسار ناک منہ چڑھا کر اپنے کارنامے بتانے لگی، جس پر اس کی پھپھوزاد رابی مسکرائی۔ ویسے تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ کم از کم اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو، جانتی ہوں مشکل لگتا ہے لیکن ضروری ہے پڑھائی بھی۔ رابی نے اسے مخلصانہ طور پر مشورہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ جانتی تھی کہ رخسار نے کوئی دھیان نہیں دینا تھا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ بس شادی کر کے اس پڑھائی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کم از کم سکون کی زندگی گزاروں گی، مجھے یہ مشورے مت دیا کرو۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنا ارادہ بتایا۔ رابی بے اختیار مسکرائی۔ بیٹا جی، یہ جو شادی کے خواب تم دیکھ رہی ہو نا، شادی کے بعد بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو پڑھائی سے زیادہ سخت ناگوار گزرتے ہیں۔ شادی کے بعد تم یہ بولو گی کہ اس سے بہتر تو پڑھائی تھی، سو بہتر ہوگا کہ اس سوچ سے نکل آؤ۔ رابی نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے چھیڑتے ہوئے آگاہ کرنا چاہا، اتنے بھی مسائل نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہوگا، جتنا پڑھائی میں دماغ لگتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں لگتا۔ رخسار نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے لیے تو یہ بات بالکل درست ہے، چلو میری دعا ہے کہ تمہارے لیے جلد کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے، پھر تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ سکے۔ رخسار کو وہ چھیڑتی ہوئی مسکرائی اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ رخسار اور ارسلان دونوں کزنز تھے۔ ارسلان رخسار کا تایا زاد تھا، جبکہ وہ اس کی چاچو کی بیٹی۔ رخسار کی پھپھو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رابی تھا، وہ رخسار کی بہت اچھی دوست تھی۔ رخسار کو شروع سے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ بمشکل تھوڑی بہت محنت کر کے پاس ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ارسلان، جو شروع سے پڑھاکو تھا، پڑھائی مکمل کر کے اب ایک کالج میں پروفیسر کی نوکری کر رہا تھا۔
رخسار اور ارسلان میں اکثر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، مگر رخسار کو ارسلان کا ہمیشہ الجھنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ دوسری جانب ارسلان بے وجہ یوں ہی الجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے رخسار سے کسی قسم کا کوئی بھی خدا واسطے کا بیر نہ تھا۔ اس کے برعکس رخسار اکثر یہی سوچتی کہ وہ اس سے الجھتا ہی کیوں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ ارسلان کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ یہ وقت کارٹون دیکھنے کا نہیں ہے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ریموٹ تھامے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں چپس کی پلیٹ موجود تھی۔ وہ بغور ٹی وی پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھی جب ارسلان چلا آیا اور اسے یوں غور سے کارٹون دیکھتا پا کر ٹوک کر بولا، اور ایسا کیوں کرنا چاہیے بھلا؟ رخسار نے تنگ آ کر سوال کیا۔ 2 دن پہلے ہی تو اس نے کیک چھین کر خوب سنائی تھی کہ وہ کیسے بھول سکتی تھی، کیونکہ تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، امتحانات شروع ہونے میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور یقیناً تم نے تیاری بھی نہیں کی ہوگی، بلکہ کتاب بھی کھول کر نہیں دیکھی ہوگی۔ یہی وقت اگر تم پڑھائی کو دو تو کل سے تمہارے اچھے نمبر آ جائیں گے۔ ارسلان نے اسے بردباری سے مشورہ دیا، گویا وہ استاد ہو۔ رخسار نے ناگواری سے اس کی بات سنی، جیسے اسے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آپ سے پوچھ کر تھوڑی پڑھوں گی، نہ تو آپ میرے پروفیسر ہیں اور نہ ہی میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں جس پر حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنی نصیحتیں تو ماما بابا نے نہیں کی جتنی آپ کر رہے ہیں۔ رخسار نے بیزاری سے کہتے ہوئے نگاہیں پھر سے ٹی وی کی جانب مرکوز کر لیں۔ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ سلوک کروں تم سے برداشت نہ ہو پائے۔ ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے الجھنے لگو۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر رخسار کے اوپر ذرا سا جھک کر غصے سے کہا، جبکہ رخسار ارسلان کی اس حرکت پر بدک کر پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے صوفے کی پشت تھی، وہ دور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنی ملازمہ مت سمجھیں، میں جانتی ہوں کہ کب مجھے پڑھائی کرنی ہے اور کب مجھے کارٹون دیکھنے ہیں۔ اپنے یہ حکم خود تک محدود رکھیں اور آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں بابا سے آپ کی شکایت لگا دوں گی، یا پھر میں دادا جان سے کہہ دوں گی، پھر خود ہی آپ ان کو صفائیاں پیش کرتے رہیے گا۔ عجیب بدتمیز انسان ہے۔ رخسار نے دوسری سائڈ سے صوفے سے اتر کر خونخوار نظروں سے ارسلان کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی اور پھر ریموٹ وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اچھے بھلے موڈ کو ارسلان نے غارت کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر اسے دل ہی دل میں کوسنے لگی، سوائے اس کے کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور بالآخر رخسار کے امتحانات شروع ہو گئے۔ وہ اپنے امتحانات میں آخری دنوں میں بے حد محنت کرنے لگی تاکہ ارسلان کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ جانتی تھی کہ ارسلان یا گھر والوں کو علم ہوا کہ وہ فیل ہو گئی ہے تو سب نے ارسلان کی ہی خوب مثالیں دینی تھیں، جبھی وہ اس قدر مصروف تھی کہ اسے ادراک ہی نہیں ہوا کہ گھر میں خاندان میں سے ہی ایک لڑکے کا اس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ ابا جی آپ بتائیں رشتے کا کیا کریں، وہ لوگ بار بار فون کر کے ہماری ہاں یا نہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رخسار کی ماما نے اپنے سسر یعنی رخسار کے دادا ابو سے سوال کیا۔ رخسار بھی وہیں موجود تھی۔ ماما کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے میں وہ لڑکا اچھا بھلا تو ہے، کھاتا پیتا خاندان بھی ہے، لیکن میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے، دادا جان پرسوچ انداز میں بولے۔ دادا کی بات سے قبل ہی رخسار نے اپنی ماما سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اب پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، جبکہ دادا جان کی بات سن کر وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی کہ آخر انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے۔ آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیا سوچ رکھا ہے، رخسار کی ماما نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے یہ سوچ رکھا ہے رخسار کی شادی گھر سے باہر نہیں ہوگی۔ شروع سے خواہش تھی کہ اسی گھر میں ہو، یعنی کہ ارسلان اور رخسار کی شادی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اب میں اپنی بڑی بہو اور بیٹے کی مرضی کے بنا تو خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات ارسلان کی بھی مرضی ضروری ہے۔ بہرحال تو فی الحال تو میں ارسلان سے اس کی مرضی جاننا چاہوں گا۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو ارسلان اور رخسار کی شادی طے ہو جائے گی، اگر ارسلان اس رشتے پر رضامند نہیں ہوا تو پھر ہم ہاں کر دیں گے۔ دادا جان کی بات سن کر رخسار انہیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں بھلا اس کھڑو سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ہمیشہ تم مجھ سے الجھتا رہتا ہے، حکم چلانے والا، رخسار نے بڑبڑا کر کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ دادا جان اس سے کافی دور بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نہیں سنا، لیکن ان کا یہ ارادہ اسے شوق کسی کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ دل میں دعا کرنے لگی کہ ارسلان اس رشتے سے انکار کر دے، اسی میں بھلائی ہوگی، ورنہ وہ تمام عمر ارسلان جیسے کھڑوس اور اکڑو مزاج شخص کے ساتھ نہیں گزار سکے گی۔ اگلے چند دنوں میں دادا نے ارسلان سے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً ہی رضامند ہو گیا۔ جب رخسار کو ارسلان کے رضامند ہونے کی خبر ملی تو وہ حیرت میں مبتلا رہ گئی، جانے وہ کیا سوچ کر نقصان سے
جانے وہ کیا سوچ کر رخسار سے شادی کرنے کو ہاں کر بیٹھا تھا۔ رخسار کے امتحانات تو ختم ہو چکے تھے اور گھر والوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ طے کر لیا تھا۔ اگلے 1.5 مہینے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ رخسار اور ارسلان ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ رخسار کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ ارسلان سے بات کرنے کے لیے جائے گی یا پھر اس کا سامنا کرے گی تو ان دونوں میں اتنی شدید بحث ہوگی کہ اس نے شادی سے انکار کرنا پڑ جائے گا، اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری جانب اس کی یہی خواہش تھی کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے، بھلے شادی یا ارسلان سے ہو یا کسی انجان شخص سے، جبکہ دوسری جانب ارسلان رخسار کا اس لیے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ رخسار ضرور کوئی اول فول ہی بولے گی، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سامنا ہی نہ کرے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور بالآخر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر رخصتی طے پائی۔ رخسار ارسلان کے کمرے میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی جب ارسلان چلا آیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میرا انتظار کرنے کے بجائے چینج کر کے سو چکی ہوگی، لیکن یہاں تو مشرقی دلہن بنی بیٹھی ہو۔ ارسلان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنستے ہوئے رخسار کو چھیڑا، جبکہ رخسار اس کی بات سن کر فوراً سے اپنا گھونگھٹ الٹ کر اپنی تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارسلان رخسار کا دلہن بنا روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کئی لمحے تو وہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا۔ اس طرح گھورنے سے بہتر ہے کہ جا کر کپڑے بدلو اور سکون سے سو جاؤ۔ ارسلان کی بات پر رخسار اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی کہ وہ آخر کیا بولنا چاہتا ہے۔ ارسلان اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تمہارے لیے حیرت انگیز ہوگی، لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، جب تک تم اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی تب تک ہم اس کمرے میں اجنبیوں کی طرح ہی رہیں گے، یا یہ سمجھ لو کہ ہمیں اس رشتے کی شروعات ابھی نہیں کرنی۔ باقی تم دوست بن کر یا پھر تائزات سمجھ کر ہر بات کر سکتی ہو۔ ارسلان کی بات سن کر رخسار کے تو ارمانوں پر گویا اوس ہی پڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارسلان اس قسم کی کوئی بات چیت کر سکتا ہے۔ وہ تو پڑھائی سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں بے حد خوش تھی، لیکن ارسلان نے ایک جھٹکے میں اس کے سارے خواب چکنا چور کر کے رکھ دیے تھے۔ ابھی بجائے وہ اس سے کسی بحث میں مبتلا ہوتی، منہ بسور کر اٹھی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ اپنا لباس تبدیل کر کے اس کو سو سکے، جبکہ ارسلان دھیرے سے مسکرایا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلے 2 ہفتوں بعد رخسار کالج چلی آئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ارسلان کو کوستی رہی کہ کہاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہاں کالج آ کر اسے ادراک ہوا کہ ارسلان تو اس کے کالج میں اپنی شفٹنگ کروا چکا ہے۔ وہ کاریڈور سے گزر رہی تھی جب ارسلان کالج کے ایک حسین سی پروفیسر ٹیچر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ وہ کافی نوجوان تھی، ارسلان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی اور بے حد مسکرا رہی تھی۔ ارسلان بھی اس کی گفتگو میں اس کے ساتھ مصروف تھا کہ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی رخسار کو نہیں دیکھا۔ رخسار کی پھپھو زاد رابی جو اس کی کلاس میں پڑھتی تھی، وہ یہ منظر دیکھ کر رخسار کی جانب دیکھنے لگی۔ بھائی ارسلان بھائی تو شاید تم سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ شادی کے بعد ان سے رہا نہیں گیا اور اپنی شفٹنگ تمہارے کالج میں کروا لی کہ سارا دن تمہیں دیکھتے رہیں گے، گھر پہ بھی تمہارا دیدار اور یہاں پر بھی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم، رابی اسے چھیڑنے لگی، جبکہ رخسار کے چہرے پر بالکل ساکت تاثرات تھے۔ لیکن ان کے چہرے سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا اور نہ ہی حرکات سے کہ محبت ہے یا نہیں۔ رخسار نخوت سے بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ رابی نے نا سمجھی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور رابی کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ وہیں ٹکی رہی۔ فی الحال تو تمہیں یہاں رہنا چاہیے کیونکہ ارسلان بھائی تو تمہیں اپنی نظروں کے حصار میں رکھنا چاہتے ہیں، تو تمہیں بھی ان کی نظروں کے حصار میں رہنا چاہیے۔ رابی کا موڈ اب اسے خوب چھیڑنے کا تھا، جبکہ رخسار ارسلان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھے اور اس لڑکی کا منہ نوچ لے، لیکن وہ ایسا کر کے اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی تھی، سو ضبط سے کام لینے لگی اور رابی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آئی تو اس کا موڈ بے حد خراب تھا، لیکن بجائے کسی کو اس بات کا ادراک ہوتا، وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ارسلان بھی واپس آ کر اپنے دوستوں کی جانب چلا گیا تھا۔ شام کو اٹھی تو رابی کا فون آیا۔ وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن ایک ہی رٹ تھی، ارسلان بھائی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب رابی کو وہ کیا بتاتی کہ ان دونوں کے مابین تو ایسا کوئی تعلق ہی نہیں قائم ہوا تھا کہ جس پر وہ یہ کہہ سکتی کہ ہاں ارسلان اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اسے تو یہ یاد آیا کہ وہ تو اپنی پڑھائی چھوٹ جانے پر بے حد خوش تھی، لیکن ارسلان نے اس کی خوشی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اف، یہ پڑھاکو کہاں سے گلے پڑ گیا۔ اس سے تو اچھا تھا میں کسی ان پڑھ سے شادی کر لیتی۔ میں نے تو یہ سوچ کر شادی کی تھی شادی کے بعد بچے ہو جائیں گے تو کوئی مجھے پڑھنے کا نہیں کہے گا۔
مگر مجھے تھوڑی پتا تھا کہ گھر والے میری شادی ایک پڑھاکو سے کروا دیں گے جو پروفیسر بن کر یونیورسٹی میں مجھ پر کڑی نظر رکھے گا، مجھ پر حکم چلائے گا۔ رخسار فون پر کزن سے بات کر رہی تھی کہ اچانک ارسلان چلا آیا۔ یک تھی، اس نے رخسار کو گود میں اٹھا کر کہا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری بیگم نے بچوں کے لیے شادی کی ہے اور میں بیوقوف تمہیں ٹیسٹ کی تیاری کرواتا رہا ہوں۔ سوری ڈارلنگ، آج ہی تمہاری گود بھرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ رخسار اس کی بات سن کر سر جھکا گئی۔ کل ہی تو اس نے ٹیسٹ کی تیاری کروائی تھی اور آج شفٹنگ بھی، اور اب اندازہ وہ صحیح معنوں میں چکرا سی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہو گئے تھے اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بدک کر ارسلان سے دور ہوئی۔ آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے دور ہی رہا کریں، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اور بھی کافی اچھی اور پیاری لڑکیاں موجود ہوں گی جن سے آپ کافی محبت سے بات کرتے ہیں، مجھ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لمحے رخسار کو ارسلان کا صبح والا منظر یاد آیا تو وہ درستگی سے بولی، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہارے کالج میں کیوں آیا ہوں، لیکن یہ ضرور بول رہی ہو کہ میں کسی کے ساتھ محبت سے بات کر رہا تھا۔ ارسلان کو تعجب ہوا کہ رخسار نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ تو میں آپ کی بیوی ہوں اور نہ ہی ہم میں کوئی ایسی دلی وابستگی ہے جس کی بنا پر یہ سوال کر سکوں۔ رخسار اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ارسلان وہیں حیرت میں مبتلا کھڑا رہ گیا کہ اسے کیا ہوا ہے جو یوں مرچیں چبائے ہوئے تھی۔ دو تین دنوں سے رخسار ارسلان سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں رابی سے مدد لے لیتی تھی، لیکن ارسلان سے اس کی گفتگو مکمل طور پر بند تھی۔ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی جب اچانک رخسار نے ارسلان کو اسی پروفیسر لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ رخسار نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جب ارسلان پلٹا تو اس کی نگاہ رخسار کے چہرے پر پڑی۔ وہ اس تاثرات دیکھ کر بھانپ گیا کہ رخسار کو کیوں اس قدر شدید تاؤ آ رہا ہے۔ وہ ارسلان کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر لوٹی تو اس نے کمرہ بند کر کے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ ارسلان کمرے سے باہر آ کر رکا تو اسے اندر سے رخسار کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے تڑپ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن رخسار نے دروازہ نہیں کھولا۔ رخسار، دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ ارسلان نے فکر مندی سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارسلان کے سوال پر اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ مجھ سے ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تلخی سے بول کر وہاں سے جانے لگی، لیکن ارسلان نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ اچھا، تو تم اس لیے رو رہی ہو کہ میں بات کر رہا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ ارسلان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ آپ مجھ سے بات چیت نہیں کرتے تو مجھے تو یہی ادراک ہو رہا ہے کہ کہیں باہر شادی کی ہوئی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی پروفیسر سے کی ہو۔ رخسار کی بات سن کر ارسلان نے بے یقینی سے پہلے اسے دیکھا اور پھر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ کس قدر بے وقوف لڑکی ہو تم، ارسلان نے بے یقینی سے کہا۔ میں سچ بول رہی ہوں، اب بہتر ہے کہ پھر مجھ سے بات نہ کریں۔ اس نے ارسلان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، کیونکہ گھر والوں سے تم ہمیشہ باتیں سنتی رہتی ہو۔ تمہیں بھی تمہارا ایک مقام ملنا چاہیے، ورنہ تم جیسی حسین لڑکی کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو پانا، وہ بھی اس کیفیت میں کہ جب میں تمہیں پسند بھی کرتا ہوں، تو کافی مشکل امر تھا، لیکن اب ہمیں اپنا رشتہ استوار کر لینا چاہیے۔ ارسلان اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جبکہ رخسار پسند والی بات میں اٹک گئی۔ مجھے پسند کرتے ہیں تو پھر وہ بحث کس بات کی کرتے تھے؟ ارسلان نے اس کے سوال کو بھانپ کر مسکرایا۔ وہ اس لیے کہ تم سے بحث کرنا، الجھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب تم چڑھ کر غصے سے دیکھتی تھیں تو بہت پیاری لگتی تھی، اور مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں۔ ارسلان کے جواب پر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارسلان اسے پسند کرتا ہوگا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے خفگی سے وہاں سے جانا چاہا۔ اب تو ساری زندگی تمہیں مجھ سے ہی بات کرنی پڑے گی، بھلے دل سے کرو یا پھر زبردستی۔ ویسے تمہیں تو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق ہے، تو ہو جائے پھر۔ ارسلان کی بات پر وہ شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ ارسلان اس کے چہرے پر کھلے کئی رنگ دیکھ کر مسکراتا رہ گیا۔